السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، کھانے پینے کے آداب میں آج کا موضوع ہے الاضحیہ، یعنی قربانی کے مسائل۔ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے اور خطبہ سننے کے بعد استطاعت رکھنے والے کے لیے قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، قربانی دینے والے کو ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کرنے تک ناخن اور بال وغیرہ نہیں کاٹنا چاہیے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذوالحجہ کا آخری عشرہ آ جائے یعنی جب ذوالقعدہ میں یعنی ذوالقعدہ ختم ہو کے ذوالحجہ شروع ہوتا ہے، تو ذوالقعدہ کا آخری عشرہ آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں سے کچھ نہ لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد سے قربانی کرنے تک یعنی قربانی ختم ہونے تک بال اور ناخن نہیں کاٹنا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ کرتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر گائے کی قربانی میں 7 اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ عید الاضحیٰ کا دن آ گیا تو ہم میں سے گائے کی قربانی میں 7 اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہوئے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حج کی قربانی میں گائے اور اونٹ دونوں میں 7 افراد شرکت کر سکتے ہیں۔ یعنی حج میں اگر کچھ لوگ مل کر گائے ذبح کیا تو اس میں 7 آدمی حصہ لے سکتے ہیں اور اونٹ میں بھی 7 افراد شرکت کر سکتے ہیں۔ یعنی 10 نہیں بلکہ حج میں اونٹ میں 7 افراد حصہ لے سکتے ہیں۔ یعنی 7 حصے اونٹ کے گوشت کو 7 حصے کر سکتے ہیں۔ نر اور مادہ دونوں کی قربانی جائز ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کے لیے لبیک پکارتے ہوئے نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اونٹ اور گائے کی قربانی میں ہم 7 آدمی شریک ہو جائیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک ہی نفلی قربانی میں ایصال ثواب کے لیے 1 یا 2
یا اس سے زائد افراد کو اپنے ساتھ شریک کرنا جائز ہے۔ خصی جانور کی قربانی جائز ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کی جائے تو میت کو ثواب پہنچ جائے گا، یعنی پہنچ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 مینڈھے خریدتے، موٹے تازے سینگ والے، چت کبرے اور قصی، ان میں سے ایک اپنی امت کے ہر اس آدمی کی طرف سے کرتے جو اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہو، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی طرف سے ذبح فرماتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، قربانی کے لیے 2 دانت والا جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ اگر 2 دانت والا جانور نہ ملے تو پھر 2 سال سے کم عمر والی بھیڑ یا دمبا ذبح کرنے کی رخصت ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 دانت والے یعنی دوندا جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہ کرو، البتہ اگر مشکل پیش آئے تو پھر 2 دانت سے کم عمر یعنی کھیرا کی بھیڑ یا دمبا ذبح کر لو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 دانتوں سے کم عمر والے دمبے کی قربانی دی۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ یعنی 2 دانت سے کم عمر والا دمبا یا بھیڑ وہ ہے جس کی عمر 1 سال پوری ہو چکی ہو۔ واللہ عالم بالصواب۔ قربانی کے لیے 2 دانت والا جانور ہونا ضروری ہے۔ بعض جانور دوسرے سال میں اور بعض تیسرے سال میں 2 دانت والے بنتے ہیں۔ اس کا انحصار ملک کی آب و ہوا پر ہے۔ معزز سامعین، عید الاضحیٰ کے موقع پر 4 دن تک قربانی کرنا جائز ہے۔ عید کا دن اور ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کے 3 دن، پورے 4 دن یعنی چوتھے دن کے سورج غروب ہونے تک قربانی کر سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کے بعد تمام ایام تشریق جانور یعنی ذبح کرنے کے دن ہیں۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل اگر کسی نے جانور ذبح کر دیا تو وہ قربانی شمار نہیں ہوگی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے روز فرمایا، جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا اسے دوبارہ قربانی دینی چاہیے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے، لیکن کسی دوسرے سے کروانا بھی جائز ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے حجۃ الوداع کی حدیث میں روایت ہے کہ رمی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لائے اور 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح کیے۔ باقی اونٹ 37 علی رضی اللہ عنہ کو دیے، جنہیں علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی قربانی میں شریک کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اونٹ سے گوشت کا ٹکڑا لینے کا حکم دیا جسے ہنڈیا میں ڈال کر پکایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ دونوں نے اس میں سے گوشت کھایا اور شوربہ پیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ برادران ملت، گھر کے سرپرست کی طرف سے دی گئی قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، یعنی یہ گھر کی طرف سے، جس میں میاں بیوی شوہر بچے، مالک کے ماں باپ بھی اگر ہوں تو وہ یہ خاندان کہلاتا ہے۔ تو یہ گھر کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم لوگ قربانی کس طرح کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، عہد رسالت میں ہر آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی دیا کرتا تھا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ واللہ اکبر کہنا مسنون ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفید اور کالے رنگ کے سینگوں والے مینڈھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھے ہوئے تھے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے ہاتھ سے ذبح فرما رہے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کسی دوسرے آدمی کی طرف سے قربانی کے وقت اس آدمی کا نام لینا چاہیے، یعنی اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی کی طرف سے قربانی دے رہا ہے تو اس کا نام ذکر کرنا چاہیے، اس کا نام لینا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قربانی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈھے کو پکڑا، اسے لٹایا، پھر اسے ذبح کیا اور فرمایا، اللہ کے نام سے یا اللہ، یہ جانور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اسے قبول فرما۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، قربانی کے جانور کو جلدی جلدی اور تیز چھری سے ذبح کرنا چاہیے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب قربانی کرو تو چھریاں خوب تیز کرو، جانور سے چھپا کر رکھو، اور جب ذبح کرنے لگو تو جلدی جلدی ذبح کرو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب قتل کرو تو اچھی طرح یعنی اذیت دیے بغیر قتل کرو، جب جانور ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، اور چھری اچھی طرح تیز کر کے جانور کو آرام پہنچاؤ۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی ذبح کرتے ہوئے جانور کی گردن الگ کرنا درست نہیں، اور اگر ہو جائے تو اس کا گوشت استعمال کرنا بکراہت جائز ہے۔ یعنی جانور کو جس طرح دوسرے مذہب کے لوگ ایک ہی مار میں گردن اور دھڑ دونوں الگ کر دیتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، صرف رگیں کاٹ کر چھوڑنا چاہیے، خون پورا بہہ جائے گا اور جانور پوری طرح مر جائے گا۔
اگر قربانی کا جانور کنویں میں گر جائے یا ذبح کرنے سے قبل بھاگ نکلے اور اس کے جسم کے کسی بھی حصے پر زخم لگا دیا جائے جس سے خون جاری ہو جائے تو وہ مذبوح جانور کے حکم میں ہوگا۔ یعنی اگر قربانی کا جانور، قربانی کے لیے جانور لایا، کنویں میں گر گیا یا ذبح کرنے سے پہلے بھاگ نکلا اور اس کے جسم کے کسی بھی حصے پر زخم لگ گیا، یعنی اگر وہ بھاگ گیا تو اس کے جسم کے کسی بھی حصے پر زخم لگا دیا جائے، یعنی لگا سکتے ہیں، جس سے خون جاری ہو جائے تو وہ مذبوح جانور کے حکم میں ہوگا، یعنی وہ ذبح کیا ہوا جانور شمار کیا جائے گا۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ غزوے میں ہمیں اونٹ اور بکریاں ملی، اونٹ کو ذبح کرنے لگے تو وہ بگڑ گیا، بھاگ نکلا، ایک آدمی نے اسے تیر مارا اور وہ ٹھہر گیا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض اوقات اونٹ اسی طرح بگڑ جاتے ہیں جس طرح جنگلی جانور بگڑتے ہیں، اور اگر کوئی جانور بگڑ بیٹھے تو اسے اس طرح ذبح کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی جیسے ہی تیر مارے وہ رک گیا، گر گیا، تو اس کے بعد اس کو ذبح کر کے اس کو کھا سکتے ہیں، یعنی وہ مذبوح کے حکم میں آ گیا۔ اونٹ کی بائیں ٹانگ باندھ کر کھڑے کھڑے ذبح کرنا چاہیے، یعنی اونٹ کو بایاں ٹانگ باندھ کر اس کو کھڑے کھڑے اس کو ذبح کرنا چاہیے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اونٹ کو اس حالت میں ذبح کرتے کہ اس کا بایاں پاؤں بندھا ہوتا اور وہ باقی 3 پاؤں پر کھڑا ہوتا۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ قربانی کے لیے ذبح شدہ جانور کے پیٹ سے نکلنے والا مردہ بچہ ذبح کیے بغیر کھانا جائز ہے۔ جو شخص مردہ بچہ کھانا پسند نہ کرے وہ نہ کھائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی اس کو کھا سکتے ہیں، اگر کوئی نہیں کھانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اگر کوئی کھا سکتا ہے یعنی کھانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بعض اوقات اونٹنی یا گائے یا بکری ذبح کرتے ہیں تو اس کے پیٹ میں مردہ بچہ پاتے ہیں، اسے پھینک دیں یا کھا لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر چاہو تو کھا لو، کیونکہ اس کی ماں کو ذبح کرنا اس کو ذبح کرنا ہے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر جانور ذبح کرنے کے بعد پیٹ سے زندہ بچہ نکلے تو اسے ذبح کرنا ضروری ہے۔ قربانی کا گوشت حسب ضرورت کھانا، صدقہ کرنا اور ذخیرہ کرنا جائز ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں مدینہ میں، یعنی میں نے تمہیں بعض محتاج لوگوں کے آنے کی وجہ سے قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے روکا تھا، لہٰذا اب کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی قربانی کا گوشت ضرورت کے مطابق اگر کوئی سارا استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس سے کچھ صدقہ کرنا مستحب ہے۔ گوشت کے 2 یا 3 مساوی حصے کر کے ایک خود رکھنا، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کرنا اور تیسرا صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یعنی اس طرح اس کو لازم سمجھنا، ضروری سمجھنا ایسا نہیں،
ایک انداز کے ساتھ کچھ کھائے، کچھ صدقہ کرے، کچھ دوست و احباب کو دے، وہ اپنی مرضی پر ہے۔ قربانی کے جانور سے کوئی چیز قصاب کو بطور اجرت دینا منع ہے۔ یعنی قصاب کو جو جانور کاٹتا ہے، صاف کرتا ہے اور گوشت بناتا ہے، اس کو اجرت کے طور پر اس گوشت میں سے، اس جانور میں سے کوئی چیز نہیں دینا چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کے اونٹ پر نگرانی کے لیے کھڑا ہونے اور ذبح کرنے کے بدلے میں قصاب کو اس سے کچھ نہ دینے کا حکم دیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ کانا، بیمار، لنگڑا اور بوڑھا جانور قربانی کے لیے ذبح کرنا منع ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، اور لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور بوڑھا یا دبلا پتلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، یعنی بالکل کمزور۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ دودھ دینے والے جانور کو ذبح کرنا منع ہے، یعنی دودھ دینے والا جانور ہے تو اس کو ذبح کرنا منع ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے ہاں تشریف لائے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کرنے کے لیے چھری پکڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ بے نماز، بے روزہ، بدعتی یا جاہل قصاب کے ذبیحہ کا گوشت بسم اللہ پڑھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی بے نمازی ہے، بے روزہ ہے، یعنی بالکل دین سے دور، یا دوسرا کوئی بھی، تو ایسا آدمی اگر مجبوری کے وقت اس کے ذریعے گوشت صاف کراتے ہیں تو یعنی جاہل قصاب ہے، تو اس کا ذبیحہ کا گوشت بسم اللہ پڑھ کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین اسلام کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔